خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series features a collection of questions and answers shared by our beloved Hazur, Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz during various virtual mulaqats with Ahmadis from around the world. Let's begin our program with the first question. In December last year, Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz presided over a mulaqat with Khuddam from Virginia in the United States of America. A Khadim had asked, how can we guide those who distance themselves due to the behavior of an office holder? Let's take a look at Hazur's answer. Members of the Jamaat distance themselves due to the behavior of certain office holders. How can we as Khuddam actively promote the beauty and purpose of Nizam-e-Jamaat to help members distinguish between individual shortcomings and the sanctity of the system? میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ان کو، بتائیں لوگوں کو کہ تم نے اس آفس ہولڈر کو بیعت نہیں کی ہوئی. تم نے دین کو سمجھا، مسیح موعود علیہ السلام کو سچا سمجھا، خلافت کو حق پہ سمجھا تو تم نے بیعت کر لی. اب اگر یہ بندہ جس کو تم لوگوں نے خود ہی الیکٹ کیا کسی آفس کے لیے، وہ سیکرٹری تربیت ہے، یا صدر جماعت ہے، جنرل سیکرٹری ہے، یا مورما ہے، خود تم نے خود سلیکٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس غلطی کی وجہ سے اللہ میاں تمہارے واپس زمانہ چاہتا ہے. اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ اطاعت کرو. اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر پہ کوئی منقع کہ سر والا بھی بالکل بے عقل آدمی بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. تو اب کرو، لیکن اپنے ان جو ذاتی گریونسز ہیں ان کو اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ بریکٹ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ آفس ہولڈر جو ہے یہ تو 6 سال بعد ختم ہو جائے گا، لیکن تم اپنا اگر اس سے ہٹو گے تو دین مستقل ضائع کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے لو گے. اس لیے دین کو علیحدہ رکھو ان باتوں سے. اور آفس ہولڈرز کا بھی کام ہے آپ لوگ ان کو سمجھائیں جو ان کے واقف ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگ خراب ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کرو، لوگوں سے رویہ درست کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو. نہ یہ کہ ایروگینس پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، آفس مل گیا ہمیں کو عہدہ مل گیا ہے. عہدہ نہیں، عہدہ نہ سمجھے، آپ کو خدمت سمجھے، خادم سمجھے، پھر مشکلات نہیں ہوں گی زیادہ. باقی تربیت کا سیکرٹری ہے یا صدر جماعت ہے، لوگوں کے سامنے کسی کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے. کسی کی تربیت کرنی ہے اپنے بھائی کی، اگر آپ تربیت کرنے چاہیں تو اس کو علیحدگی میں جا کے سمجھاتے ہیں، نہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تو اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں. اسی طرح مومن ہر دوسرے مومن کو بھائی سمجھنا چاہیے. آفس ہولڈر کو، ہر جماعت کے فرد کو بھائی سمجھنا چاہیے اور اس کی تربیت علیحدہ کر کے ہمدردی کے جذبے سے کرنا چاہیے، نہ اس کے کہ اپنی کوئی بڑائی بیان کرنے کے لیے. سسٹم ہمارا اس لیے ہے کہ اصلاح ہو، نہ یہ سسٹم یہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پاور دے کے کوئی سپریمیسی کام کرانی ہے، وہاں تکبر کا اظہار کروانا ہے وہاں. نو، یہ تو عاجزی ہے، بھائی چارہ ہے آپس میں. ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ وہاں ہم دوسروں کو دوڑا دیں، بلکہ قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے آنسر کو فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے پیار اور نرمی کا سلوک کرو. اگر ان پر سختی کی اور سختی سے پیش آئے تو یہ لوگ دوڑ جائیں گے. آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی وارننگ دے سکتا ہے دوڑ جائیں گے تو پھر ہم کیا چیز ہیں. اس لیے پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے ہر ایک سے. For the second question, during a mulaqat with Majlis Ansarullah Belgium in October last year, Hazur was asked, how can we preach to those who have no interest in religion? ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم تبلیغ کرو. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اپنے کام کیے جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج. جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر. نیک فطرت لوگ آتے ہیں، ہر ایک تو مانتا بھی نہیں ہے. آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا، نیک باتیں بتاؤ. شیطان نے انکار کیا تھا
سجدہ کرنے سے یا بات ماننے سے یا فرمانبرداری کرنے سے آدم کی. تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے مہلت دے کہ تم مجھے کہتا ہے آدم کی میں اطاعت کروں, مجھے اجازت دے میں اپنی طرف ہی لوگوں کو لے کے آؤں. شیطان نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آدم کو پیدا کر دیا اب سارے آدم کے پاس ہی جائیں گے اور کوئی تمہاری طرف نہیں آئے گا. اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے, ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہے لوگوں کو بہکاؤ, اپنی طرف لے کے آؤ شیطان. اور پھر شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ مجھے فالو کرے گی, آدم کو یا نیک باتوں کو فالو نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کریں گے, تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی میں جہنم سے بھر دوں گا. یہی قرآن کریم میں سارا کچھ لکھا ہے نا واقعات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بد لوگ ہیں, شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں, نہ ماننے والے لوگ ہیں, وہ زیادہ ہوں گے, زیادہ رہیں گے, یا اتنی تعداد میں رہیں گے کہ متاثر کر سکیں لوگوں کو. ہاں ایک وقت آتا ہے ایسا بھی کہ جب نیک فطرت لوگ ایک علاقے میں ایک جگہ پہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ فضل بھی فرماتا رہتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح ہو جائے گا ہر جگہ کہ صرف نیک ہی نیک لوگ ہوں گے, ہم سامنے جہاں بے شک فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اکثریت جو ہے وہ قبول کر لے گی. تو اس کا مطلب یہی کہ بہت سارے علاقوں میں بہت بڑی اکثریت قبول کر لے گی. یہ نہیں فرمایا کہ ساری دنیا قبول کر لے گی مجھے, ٹھیک ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں, اگر دعویٰ یہی ہوتا تو کافروں کے متعلق قرآن کریم میں حکم کیوں ہوتے؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کے حکم ہوتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا گیا, وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی جب مغضوب علیہ اور گمراہ لوگ ضالین جو ہیں وہ بھی نہ ہوتے, لوگوں کو پتہ کس طرح لگتا؟ اس کا مطلب کہ ہمیشہ ہر وقت یہ لوگ رہیں گے. لیکن ہمارا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا, اور اگر کوئی دلچسپی لیتا ہے تبلیغ میں تو الحمدللہ. اور اگر آپ کا کوئی بہت خاص دوست ہے اس کو سمجھائیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو, تو مجھے یہ چیز پسند ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اس لیے میں تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. مانو نہ مانو تمہارا فعل ہے. یہ چیز اب بتا دیں, اگر وہ مان لے گا الحمدللہ, نہیں تو کوئی دوسرا لے لیں. بعض کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ کو ضائع کرتے جائیں, نہیں میں نے اس کو منوا کے چھوڑنا, نہیں منوا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن شریف میں آن وسلم کو فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں جو آپ کو نازل کی گئی تعلیم. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, اس کے لیے دعا کرتے رہیں. فطرت نیک ہوگی تو قبول کر لے گا, ٹھیک ہے. ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا, ہمارا کام یہی کہ بلاتے چلا جانا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا تم نے اپنا کام نیکیوں کی تلقین کرتے رہنا ہے. شیطان کو کہا تمہارا کام ٹھیک ہے, تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم اپنی برائیوں کی طرف بلاتے رہو. دونوں کو کھلی چھٹی دے دی. کہیں نہیں کہا میں شیطان باندھ دوں گا. ہاں رمضان کے دنوں میں شیطان باندھا جاتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوتے ہیں ان کا شیطان, کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے, اس لیے لفظ لمامہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اس میں پھر ملامت بھی ہوتی ہے رمضان میں زیادہ. اور پھر شیطان کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اگر نیت نیک ہو تو. لیکن نیت نیک نہیں ہے تو بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں جن کے شیطان کھلے رہتے ہیں. سارے کو شیطان تو نہیں بند ہو جاتے رمضان میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو نیت پہ منحصر ہے اور ارادے پہ منحصر ہے, ٹھیک ہے. ارادہ ہوگا نیت ہوگی تو ٹھیک, نہیں ارادہ ہوگا نہیں نیت ہوگی تو ختم, ٹھیک. آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. بلغ ما ارسل الیک, تبلیغ کرو جو اتارا گیا تم پہ, ٹھیک. جو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. For the third question, in November 2024, during a mulaqat with Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the Gulf region of the United States of America, Hazur was asked, what advice does Hazur have for those Ahmadis living in isolated areas? Let's take a look at Hazur's faith-inspiring response. What advice would you give to Ahmadi Muslims who are living far from Jamaat or other Ahmadi members? So if they are 2, 3, 4 living together in some small area, then they should come together at least
on Fridays. And if you have only your own family members, then try to offer your Jummah prayer with your family members. I lived in Ghana for quite a number of years, and there was no Ahmadi there, only my family members. And we used to offer our Jummah prayer, I, my wife, alone. Or sometime, and when the student would come there and join us. Later on at the other place, there was only one worker who was an Ahmadi. He used to come to our house, and I, my wife, and that worker used to offer our Jummah prayer. So this is how we should try to manage the situation. But at the same time, with your wife or children, you can offer 5 daily prayers as well in congregation, right, if possible, and at least read Quran daily so that you, your wife and your children can understand what are the meaning of the Holy Quran. When you are reading Quran, doing tilawat, we should do some translation also of few verses. Where you are living, there is no Ahmadi there? I think it's just me. Then spread the message of Islam, Ahmadiyyat, and then Inshallah. get more people into the fold of Ahmadiyyat. It's time for our fourth question. In December 2024, during a mulaqat with Lajna Imaila Holland, Hazur Ayyadahullah Ta'ala was asked, should we prioritize fulfilling the rights of Allah or His servants? Let's take a look at Hazur's answer. میرا سوال ہے خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے پر زیادہ زور دینا چاہیے یا حقوق العباد پر زیادہ زور دینا چاہیے؟ جزاک اللہ. دونوں ضروری ہیں. خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے حقوق اللہ بھی ضروری ہیں اور حقوق العباد بھی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ابھی میں نے بتایا نا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, جن و انس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کے حکموں پر چلنا اس کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری نمازیں جو ہیں تمہیں واپس لٹا دی جائیں گی, تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی, قبول نہیں کرے گا اللہ میاں. کیوں؟ کیونکہ تم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے, یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے, اچھے اخلاق تمہارے نہیں تھے, اس لیے میں تمہاری نمازیں قبول نہیں کروں گا. تو اس لیے موقع ماحول کے لحاظ سے ہر چیز ہوتی ہے. حقوق اللہ بھی ضروری ہیں اور حقوق العباد بھی ضروری ہیں. اگر انسان صرف کہے تو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اور حقوق العباد ادا نہیں کر رہا, ایک خامد ہے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا, ایک باپ ہے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا, ایک بھائی وہ اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہا, ایک ماں ہے وہ اپنے حق ادا نہیں کر رہی خامد اور بچوں کے, تو اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہر ایک کے حق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, خامد کا بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی, بہن بھائیوں کا بھی, لوگوں کا بھی, معاشرے کا بھی. اور اس سے میں نے اس طرح کئی سالوں سے تقریروں میں جلسے کی لمبے حقوق بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اس لیے حقوق اللہ بھی ضروری ہیں, حقوق العباد بھی ضروری ہیں. بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے حق تو میں بعض دفعہ معاف کر دیتا ہوں. اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ تو میں معاف کر دوں گا کہ ٹھیک ہے اس نے معافی مانگ لی, میری غلطی ہو گئی, نماز چھوٹ گئی. لیکن اگر اس نے کسی کا حق مار لیا, ظلم کیا کسی پہ, تو وہ اس کی سزا ملے گی اس کو, وہ نہیں بعض دفعہ معاف کرتا اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس تعلیم دی ہے ہمیں اسلام میں وہ بڑی بیلنس تعلیم ہے کہ جہاں حقوق اللہ ادا کرو وہاں حقوق العباد بھی ادا کرو. اور قرآن شریف میں بڑا واضح طور پہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازیں کیوں واپس کی ہیں کہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمسایوں کا خیال رکھو, ان کے حق ادا کرو, دشمن سے بھی نیک سلوک کرو, تو احسان کرو دنیا پہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ موقع ماحول کے لحاظ سے ضروری ہیں. اگر نہیں کرتے تو شک جتنی مرضی نمازیں پڑھنے والا ہو اللہ میاں اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا قرآن شریف میں, جن کے خامد حق ادا نہیں کرتے ان کو خامدوں کو کہیں کہ حق ادا کیا کریں, جن کے سسرال والے حق ادا نہیں کرتے سسرال والوں کا حق ادا کیا کریں. یہ نہیں کہ جماعت کا کام کر لیا اور بیوی بچوں کے حق ادا نہ کیے, صرف جماعت کا حق ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہاں بھی نمازیں ضروری ہیں اور پھر بندوں کے حق ادا کرنا ضروری ہے. For the fifth question in this segment, in November 2024, during a mulaqat with the Sadaran of Brampton in Western Canada, Hazur was asked regarding challenges with the chanda of students who transition from studying to working. Let's take a look at Hazur's guidance in this regard. اگر ان کو پتہ ہے امپورٹنس کا, جو اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کمائی کر رہے ہیں اور ان کا مسجد سے تعلق ہے, وہ یہاں آنے والے ہیں, خطبات میں ان کو تھوڑی بہت مربی صاحبان تلقین کرتے رہتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں وہ اپنے چندہ دیا کریں, چندہ ہم یا اسٹوڈنٹ جو ہیں اور ان کو نہیں اگر ہوتا تو یہ لکھ کے دے دیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے, اس لیے چندہ ہم باقاعدہ نہیں دے سکتے, باقی تحریکات میں ہم حصہ لیتے رہیں گے. تو وہ یہ تو تربیت کا شعبہ ہے, ان کو بتاتے رہیں. چیلنج کا کیا ہے, یہ تو وہی ہے تعلق, جتنا آپ ان سے جوڑیں گے وہ اتنا ہی وہ آپ کے کام آنے والے ہوں گے. اور ابراہیم کو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, پرندے پکڑو اور ان کو کونوں میں بٹھا دو, سرو نہ, پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف. تمہاری تربیت اگر صحیح ہے تو تربیت کر کے ان کو چھوڑ دو, رکھ دو, وہ تم بلاؤ گے تو تمہارے پاس آئیں گے. تو یہ تو اپنے مربیان اور آپ کی تربیت والے اور صدران خود اور عاملہ والے خود اپنے نمونے پیش کریں تو لوگ خود ہی آتے رہیں گے. اگر یہ نمونے ہوں گے کہ لوگ خوفزدہ رہیں آپ سے یا بعض حرکتوں کی وجہ سے کچھ ریزرویشنز ہوں تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا. For the sixth question in this segment, in December last year, during a mulaqat with missionaries and life devotees from Germany, Hazur Ayyadahullah Ta'ala was asked his view on the current situation in Syria. This is Hazur's response. ٹیمپریری ایشوز کیا ہے ان کو دیکھنا ہے اور اسی سے ہماری آگاہی ہوگی, دماغ ذرا روشن ہوگا, دنیا کا بھی علم آئے گا. پھر ہم نے اس جو دینی علم کو اس کے ساتھ کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اس کے جواب دینے ہیں دنیاوی سوالات کے. تو یہ چیزیں ایک جوش اور جذبہ ہونا چاہیے مربی کے اندر, وہ ہوگا تو کامیابی بھی ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو پھر صرف باتیں ہیں. بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا, خود دینی علم حاصل نہیں کرنا, تبلیغ میں سستی دکھانی, تو پھر اس کا فائدہ کیا. یہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ نے باوجود اپنے کم وسائل کے کتنا خرچ آپ پہ کیا 7 سال آپ کو تعلیم دینے پہ. تو دنیاوی لحاظ سے بھی اب کمی تو نہیں ہے, بہت سو سے بہتر ہیں. جب یہ حالت ہے تو پھر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں کی, ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کیا حاصل کیا, ہم نے اس کے مقابلے میں کیا حاصل کر رہے ہیں. ان کو کیا سہولتیں تھیں جس کے باوجود انہوں نے کس طرح کام کیا, ہم نے اس کے اور موجودہ سہولتوں کے ساتھ ہم نے کتنا کام کیا. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان کو, وقف زندگی کو, مربی کو. اور جب یہ ہوگا تو پھر دیکھیں آپ انقلاب لا سکتے ہیں جرمنی میں. نہیں تو وہ ذرا سی بات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں یہ سوال, اس کا جواب کیا ہے. وہ جواب مختصر جواب تو آپ کو مل جائے گا, یہاں سے مل جائے گا, میرے سے مل جائے گا, آپ سینئر مربی سے کسی سے کہیں کہ مل جائے گا, لیکن اس کی تحقیق کر کے خود توجہ سے پڑھنا, وہ تو جب تک آپ خود 5-6 گھنٹے روزانہ مطالعہ نہیں کریں گے اس کے جواب نہیں آپ کو ملیں گے. اور جب جواب ملیں گے تو پھر آپ کو علم کی پیاس اور لگے گی, پھر اور پڑھنے کی توجہ پیدا ہوگی. پھر ان کے جب جواب دیں گے آپ لوگوں کو اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, دیکھو اس سے میں نے اگلے کو تسلی دلائی, اس سے اور توجہ پیدا ہوئی کہ ہاں میں مزید علم حاصل کروں اور مزید لوگوں کو تسلی دلاؤں, اور پھر ہر طبقے تک میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا دوں, اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا پیغام پہنچا دوں. تو یہ چیزیں ہیں جو پھر انقلاب پیدا کیا کرتی ہیں. اپنے وقت کو تقسیم کریں, اور اس کو تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھے کتنے بجے اٹھے, نفل ادا کیے. آج کل تو ویسے ہی دن لمبے, راتیں لمبی ہیں,
دو نفل بڑے آرام سے ادا ہو جاتے ہیں. ادا کیے, پھر فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد مطالعہ کرنا یا قرآن شریف پڑھنا, اور پھر دفتر کا کام کتنا کیا, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا, دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کتنا مطالعہ کیا, گھر کے کام کو کتنا وقت خرچ کیا, کل نمازوں پہ سارا دن کتنا وقت خرچ ہوا. یہ سارا جب دیکھیں گے, اپنا وقت کو نوٹ کرتے جائیں گے, آج میں کتنا دیر کیا, تو ایک ہفتہ جب آپ نوٹ کریں گے, ایک ہفتے کے بعد جائزہ لیں کہ یہ میرا 24 گھنٹے میں گزشتہ 7 دن میں نے یہ کام دین کے لیے کیے, یہ کام عبادت کے لیے کیے, یہ کام گھر کے لیے کیے, یہ کام تبلیغ کے لیے کیے, یہ کام دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کیے. تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ میرا وقت کا صحیح مصرف ہوا ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے. تو خود سوچنی ہوں گی یہ ساری باتیں. وہ لوگ ہیں آپ جنہوں نے عہد کیا ہمیں انقلاب پیدا کریں گے, عمل سے انقلاب آتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے جو طریقے اختیار کرنے ہیں وہ دیکھنے ہیں کیا ہیں. اس کے لیے خود آپ کو ایکسپلور کرنے پڑیں گے طریقے. بعض وہ وسائل نہیں ہوتے. ہمارے مربی تھے گھانا میں, باقی مربیان کہتے تھے جی ہم لٹریچر نہیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل, ہمارے وسائل نہیں ہیں, کہاں جائیں, کس طرح تبلیغ کریں. تبلیغ کرنے والے مربی تھے بڑے محنت سے. وہ ایسے ریموٹ ایریا میں تھے جہاں بالکل بھی وسائل نہیں تھے. اخبار چھپتا تھا گائیڈنس گانا سے جماعت کا, اس کو لے کے چلے جاتے تھے, سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے, ساتھ دروشی پڑھتے رہتے تھے, ساتھ کہتے تھے یہ لو. اس پہ کوئی آ جاتا تھا, لیا, اس کو تبلیغ کر دی, سوال جواب شروع ہو گئے, 1 سے 2, 2 سے 4, اس طرح واقفیت بڑھتی گئی. شام کو یا کسی وقت ان کو مسجد میں بلا لیا, آ جاؤ, وہاں تبلیغی مجالس ہونے لگیں. تو ان کی تبلیغ کا جو معیار بہت اونچا تھا اور واقفیت بھی بڑی تھی. سارا شہر ان کو جانتا تھا. کسی جگہ کوئی جا رہا ہے, اسے پوچھ لو احمدیہ مشن یا فلاں مربی کا نام, وہ بتا دے گا, ہاں چلے جاؤ. 2 لاکھ کی آبادی میں ان کو جانتے تھے لوگ. آپ لوگ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے ایریے میں ہی جانتے ہیں, 500-700 بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا آپ کو صحیح طرح. حالانکہ اس ایریے میں ساری آبادی کو آپ کو جاننا چاہیے. کم از کم ایک آپ کی اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کم از کم 10,000 آدمی کو آپ کو جاننا چاہیے. جب 10,000 آدمی آپ کو جانے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ آدمی تک آپ کو پیغام بھی پہنچ جائے گا. گھر میں بیٹھے رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا, کام کوئی نہیں. کام تو ایکسپلور کرنے پڑتے ہیں, خود ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کام نکالنے ہیں. سوچیں, بیٹھیں, بس اللہ سے تعلق کس طرح پیدا کرنا ہے, اپنا علم کس طرح پڑھانا ہے, دینی علم, دنیاوی علم میں بھی کچھ حد تک کس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے, کم از کم کنٹمپریری ایشوز کے اوپر, تاکہ کسی سے بات کر سکیں کانفیڈنس سے. مربی کا علم تو بڑا گہرا علم ہونا چاہیے. اتنی آپ کو عادت ہونی چاہیے کہ آپ کے رسالوں میں, آپ کی کتابوں میں, اخباروں میں آپ کے آرٹیکل آنے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا آج کل رواج ہے, اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا علم پہلے بڑھائیں گے تو اس کے رواج میں بھی شامل ہوں گے نا. جب اس کا سوال کوئی اٹھے گا اس کا جواب دیں فوری طور پہ. اسلام کی تعلیم کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اس کا حال کیا ہے, عصر حاضر کے کیا مسائل ہیں, جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ہم کو کتنا جواب دینے ہیں. Is somebody translating for you? Yes, sir, very good. Where is it? Outside? In Germany, one Murabi is translating for me. So my wife is going to Germany, then coming. اب اتنی سہولتیں مل گئی ہیں, اب یہاں سے 2,000 میل پہ ایک آواز جاتی ہے, پھر وہاں سے 2,000 میل واپس آ رہی ہے, اور یہاں بیٹھے سن رہے ہیں. ڈائریکٹ میری بات نہیں سن رہے ہیں میر صاحب, ان سے سن رہے ہیں. تو اس ایڈوانس دنیا میں کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے, کیا ہم کر رہے ہیں اس طرح. اور اب جو حالات دنیا کے بدل رہے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. اس لیے کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی, ابھی سے دنیا کو آگاہ کر دیں کہ جو دنیا تباہی سے بچے گی, جو بکی, کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو تمہیں آگاہ کرنے والے تھے کہ کس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہو.
اب تو ہر ایک کہنے لگ گیا, جو بڑے بڑے انالسٹ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے, صرف نیوکلیئر وار نہیں ابھی شروع ہوئی. جس دن نیوکلیئر وار شروع ہوئی اس دن بے شمار تباہی ہوگی. اس لیے ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کہ اس سے بچنے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو. تباہی تو ہو رہی ہے, لاکھوں آدمی مر رہے ہیں ہر جگہ, یورپ میں بھی مر رہے ہیں, روس میں بھی مر رہے ہیں, امریکہ میں بھی مر رہے ہیں. فرسٹریشن لوگوں کو ہے, اس کی وجہ سے کیوں ایک دوسرے پہ فائر کرتے رہتے ہیں امریکہ میں؟ فرسٹریشن ہی ہے نا, دین سے دوری ہے نا, بے چینی ہے نا. مسلمان کو مار رہا ہے, دشمن مسلمانوں کو مار رہا ہے. دنیا کے جو اپنے مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو اس حالات میں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ کے پیدا ہو اور دنیا کو ہم بچانے کی کوشش کریں, آگاہ کریں. ایک آدمی یا دو آدمی کی دعا سے کہہ دینا جی خلیفہ وقت بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے, ٹھیک ہے دعا کر رہا ہے. آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا دعا کریں میرے لیے, آپ نے فرمایا تم بھی دعا کر کے میری دعاؤں میں مدد کرو. تو جو مربیان جب دعائیں کر رہے ہوں گے اجتماعی طور پہ تو وہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی مدد کر رہے ہوں گے, اور ہر اس شخص کی مدد کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کی جو دعا کر رہا ہوگا ایک مقصد کے لیے. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک مقصد ہے, اس کے لیے جو ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے چاہے نفلوں میں ہی دعا کر رہے ہیں, وہ اجتماعی رنگ اختیار کر لیتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو کے وہ ایک اجتماعی رنگ دے کے اس کا پھر نتائج پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کو ذہن میں رکھنی چاہیے. We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, to questions received by Ahmadis from around the world. A missionary from Nepal wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala, inquiring, according to Islam, at what age does a girl reach puberty, and what age has Islam set for marriage? Hazur Anwar, in his letter dated the 20th of November 2022, provided the following answer to this question. The Holy Quran and the Hadith do not specify a fixed age for matrimony for either gender. Islam rather advocates for marriages to be considered in light of the regional environment and the physical maturity of the individuals involved. Nonetheless, the onset of puberty, bulugh, usually signified by menstruation in females and nocturnal emissions in males, marks the age at which marriage becomes permissible. Post-puberty marriage can be solemnized at any suitable time, allowing each society and individual family to determine the appropriate age for their progeny to marry, based on the unique circumstances and environment, ensuring no undue delays or negligence. As narrated in Shu'ab al-Iman, on the authority of Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam instructed that those blessed with children by Allah should give them a good name, provide them with a good upbringing, and teach them manners. Then, when they reach the age of puberty, they should arrange their marriage. If, after reaching puberty, the father, due to his negligence and carelessness, does not arrange for their marriage, and they fall into sin because of it, he will be responsible for that sin. This hadith does not imply an immediate obligation for marriage upon reaching puberty, but rather emphasizes the importance of not unduly delaying marriage once the individual is deemed capable of shouldering marital responsibilities. In 1929, in relation to the proposed Sarda Act, i.e. Child Marriage Restraint Act, by the government of India, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, while answering a question regarding the Quranic verse, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, i.e. arrange the marriages of widows from among you and of the righteous from among those under your control, male and female. The verse does not mean that marriage should be immediately arranged as soon as they acquire capability. Rather, it means that after becoming capable, they should not remain unmarried without reason. This Sarda Act does not completely prohibit marriage. It would only be prohibitive if it declared marriage itself forbidden. The proponents of this law contend that capability from their perspective encompasses qualities conducive to the nation's civil advancement and the well-being of future progeny, with medical consensus placing such maturity at the age of 21. They say that given the nation's unreadiness to uphold such prolonged periods of celibacy among their progeny,
thresholds of 14 and 18 years were established, and that it is anticipated that as societal tolerance evolves, so too will the legal age for marriage. Their argument hinges on the notion that what is commonly perceived as capability merely represents the preliminary signs thereof, aligning with our assertion that marriage be reserved for a time when true maturity has been reached. Although this statement was made in the context of the Sarda Act, Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu did not repudiate the rationale provided by the law's architects. Rather, he endorsed their viewpoint. He further asserted on a different occasion, principally, we advocate for the idea that girls should be permitted to marry at an age where they can discern their own welfare and detriment, adhering to the Islamic directive that marriage should be consensual. Until a woman attains an age at which she is capable of discerning her own welfare and detriment, any consent provided prior to this is utterly illusory. On the other hand, although local or national laws of various countries that Muslims are duty-bound to obey may deem it illegal, our religion permits, in cases of extreme necessity, the formal betrothal of a girl at a young age. However, in such instances, the girl reserves the right to reject the marriage upon reaching maturity, seeking annulment through legal channels if necessary. The promised Messiah ﷺ, while explaining the Quranic verse, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, i.e., hand not over to those of immature mind your property, which Allah has made a means of support for you. That is, should there be among you a person of property who is an orphan or minor, and it is apprehended that he would waste his property through his lack of sense, you should take charge of his property as a custodian, and should not hand it over to him, inasmuch as the whole system of commerce and social security depends upon proper care of property. Out of the income of the property, you should provide for the maintenance of its owner, and you should instruct him in all equitable values that would help to develop his reason and understanding, and would furnish him with proper training so that he should not remain ignorant and inexperienced. If he is the son of a merchant, he may be instructed in the ways of business and commerce, and if his father follows some profession or occupation, he may be given training in some appropriate occupation. Test him from time to time to see if he is making progress in his training. When he arrives at the age of maturity, that is to say about 18 years, and you perceive that he has developed enough intelligence to look after his property, hand over his property to him. Do not deal with his property wastefully while it is in your charge, out of the apprehension that when he grows up, he will take it over from you. If the custodian is in easy circumstances, he should not make any charge for administering the property. But if he is poor, let him make use of as much of it as is fair. Thus, the essence of the matter is that Islam, by virtue of profound wisdom, has not prescribed a definite age for matrimony for either gender. Rather, it empowers each society and family to determine the appropriate age for marriage, taking into account their respective environmental and situational contexts. Nonetheless, reaching puberty renders both males and females eligible for wedlock, adhering to the national order, with the actual union possible only post-attainment of bulugh. Therefore, subsequent to reaching bulugh, when a girl is adept of managing domestic tasks and a boy is equipped to shoulder financial responsibilities, along with other commitments towards his wife and children, it is ill-advised to unduly defer the union. For the second question, a missionary wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V, stating that he had read in an answer in Bunyadi Masail ke Jawabat, i.e. answers to everyday issues, published in the Al-Fazl and Al-Hakam, according to which one should inform the recipient that it is charity or sadaqah when it is being given. However, he had always believed that it was not necessary to mention that a donation is sadaqah when giving it, but rather to fulfill the needs of the needy, even if the charity is given as a gift or hadiyah. He wrote, I assist some financially constrained friends to the best of my ability, but never tell anyone that it is sadaqah, even though I know a large part of this money is from sadaqah funds. This is so because if I tell them that it is sadaqah, they will not accept my gift and I'll be deprived of this service. I request guidance on this matter. Huzur Anwar, in his letter dated the 12th of December 2022, provided the following guidance in this regard. You have conflated the concepts of gifts, hadiyah and charity sadaqah.
though they are inherently distinct, the clarification provided in the response from Answers to Everyday Issues as published in Al-Fazl and Al-Hakam, which you referenced, is illuminated by the practice of the Holy Prophet ﷺ. It is documented that when a gift was presented to him, he would personally partake of it. Conversely, when charity was received, he would distribute the entirety to the companions of Sufa, Ashab Sufa. This proves that those who offer charity or gifts would specify their nature to him. This distinction elucidates that gifts and charity are not interchangeable. Regarding your inquiry about financially aiding some underprivileged friends, should you be aware that an individual does not accept charity, it is incumbent upon you not to present it as such. If they are in need, you have the alternative of supporting them with the intention of a gift, rather than charity. Similarly, when allocating a certain sum for the aid of a needy brother, it is permissible to earmark it with the intent of a gift, rather than charity. Subsequently, for those impoverished and in need who are amenable to accepting charity, you may dispense from the allocated charity funds. For those in need who refrain from accepting charity, yet you desire to support them out of empathy, you may extend your assistance in the form of a gift. In my view, we ought to not extend charity to anyone who expressly declines it. Should they be in need, it behoves us to seek alternative methods to provide support. And that wraps up another episode of Beacon of Guidance. Do join us again next time when we'll look at various questions which have been sent through to Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, and his faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.